अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते, लोगों को तवाना करते, लोगों के दिलों के अंदर हुजूर मुसर्रत डालते। बाख्शी आ गए, बाख्शी जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम। तो जनाब बाख्शी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तो आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा, मैं देता हूँ ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूँ, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा, मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे, कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे, जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे, चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा, इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता। अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर, अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर, अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे, तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है। लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है, और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा, मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता, हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। माफी दें, जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर ले। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं
کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، تو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے، اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا، فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے، فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اڈی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیچ رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا، یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں، فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا، لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا،
जिस मुल्क के वो कैदी थे रब ने उसी मुल्क का हुक्मरान भी बना दिया। ये अल्लाह की हिकमत है ना, तकाजे हैं ना। सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। वो जो चाहे जब चाहे कर दे। तो जब वही भाई मजबूर होकर सवाली बनकर सामने आए हैं, पता क्या होता है, बंदा माफ कर देता है। बहुत सारे लोग माफ करते हैं पर कहानियां सुना के, पता जे ना उदों की आख्या साजे, पता जे ना उदों की कीता साजे, फिर पता जे ना तुसी ये भी आंदे सो, ये सारी कहानियां सुना के। लेकिन हजरत यूसुफ के सामने खड़े हो गए। जनाब यूसुफ ने बात छेड़ी कोई नहीं, फरमाया तुमसे बात ही कोई करनी, जाओ तुम्हें सारा कुछ माफ किया। अब जब ये लोग मक्के वाले हुजूर के सामने खड़े, इस तरह माफी देनी चाहिए। ये जब सामने खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया पता है तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं? कहा हुजूर नहीं। फरमाया वही जो जनाबे यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। पिछला सफा पलटना ही कोई नहीं, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। और सिर्फ माफ नहीं किया, साथ इज्जत भी दी। सबसे ज्यादा मुकाबले तो हजरत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे। आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफी नहीं दी, इज्जत भी दी। फरमाया जनाबे अबू सुफियान चूंकि अब मुसलमान हो गए हैं, मैं सबको माफ करता हूं। जो अपना अंदर से दरवाजा बंद कर ले उसे भी माफ करता हूं, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफी भी दी और साथ इज्जत भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफी मांग लें। अगर किसी जगह हमारा माफी मांगना, अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगे। और दूसरा फिर माफी दें भी, और माफी दें, सियासी सुलह ना करें। माफी दें तो फिर वाकया ही दें, दिल से दें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाए हैं। एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह भी बड़ी ज़रूरी हैं। बाज़ लोग हुकूकुल इबाद की बात करते करते हुकूकुल्लाह का मामला इंतहाई सादा कर देते हैं। वो भी बड़े ज़रूरी हैं। यानी क्यों बंदा फारिग बैठा है और बैठे बैठे उसने बिला वजह क्यों नमाज छोड़ दी? उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूँ, कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ करो। बिला वजह लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? जब ज़कात ज़रूरी है तो उसे अदा करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो माली वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें जाना चाहिए। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमज़ोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूँ कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमज़ान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूँ कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाज़िरी का ज़ौक़ बनाएं। दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके ज़िम्मा ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज़्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं। निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहाँ बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज़्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक
اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا ہے، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی۔ چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی کی۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی، حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، میں دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا۔ اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتا، میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں اپنی ذمہ داریوں کا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا، تو عرب شریف کے اندر جو کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے،
میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت۔ اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں، کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی، جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے۔ کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا۔ اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے۔ وہ تھا ایک دور، اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو۔ وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا۔ اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں۔ یہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک، امام بہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ، انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم روح کو چومنا شروع کیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے
لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے. اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دے. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں. اس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے. اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں. فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے. او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے. رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے. بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے. آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ. لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں. آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں. میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ مارے. یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے. تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے. میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا
तो एक साहब, तो उनका स्टाइल बड़ा अनोखा था। वैसे मुझे गुस्सा इतना ज्यादा नहीं आता, कम आता है। वो निकल रहे थे तो मुझे उन्होंने रोका बड़े खतरनाक तरीके से, रुके रुके जी रुके। तो वो चाबियां लहराते निकले तो मुझे कहने लगे कि वो हमारा यहाँ करीब एक मैरिज हॉल है, तो खाना ज्यादा पक गया था एक बारात का, तो वर्करों को भी दिया तो फिर भी बढ़ गया है, तो अब जाया हो जाएगा, आप मंगा लें तालिब इल्मों के लिए। इट सेट ते पखड़ा को और गंदल असी कुछ और भी बूटियां जानने हैं। तो मैंने उसे कहा, मैं क्या ये तो अगू नजर आया ना मदरसे दे कोल, तो फिर याद रखी। मैं क्या तू रोटी तक्की नहीं जेड़ी असी कई बारी खा अंडा भी लईए, ये गोश्त गोश्त मगर फिरदा है, तो क्या कच्ची बात करता है? तुझे पता है हम कौन है? हम रसूलुल्लाह के दीन के नौकर हैं। तू समझा ही नहीं बात को। तू इन बच्चों को क्या समझता है? ये तलबा हैं, और मैं छोटा आदमी हूं, बड़ी बात करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा एमफिल करने वाले इंशाल्लाह मदारस के बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले इंशाल्लाह मदारस के बच्चे होंगे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आप देखेंगे ये किस तरह से निकलते हैं, मैदानों में आते हैं। वो आप छोड़ दें कि वो देहात में क्या मामला, आपने देखा किसी मौलवी साहब के साथ आप आने वाला वक्त देखें कितना उजाला लेके आ रहा है, आप रोशनी देखें कितनी चमकदार है, आप सूरज की आबोताब देखें, अभी तो एक शुआ बाहर आई है और पूरी धरती पे उसने अपनी रोशनी फैला दी। आप देखें, आने मायूसियां नहीं, कमजोरियां नहीं, आप उस महबूब के मानने वाले हैं जो खुशखबरियां देते हैं, जो लोगों को ताजा दम करते हैं। हुजूर ने तो हर बंदे को खुशखबरी दी है। क्या कहा मजदूर को? नबी पाक ने फरमाया जो मेहनत करे, रात को थक के सो जाए ना, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। एक बंदा गुजर रहा था सामने से, तो सहाबा ने कहा देखे कितनी तेजी से जा रहा है माल कमाने के लिए, काश अल्लाह के रास्ते में ये तेजी दिखाता। तो हुजूर फरमाने लगे अगर रिज़्क़ हलाल कमाने जा रहा है फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है, अगर इसलिए जा रहा है किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं फिर भी अल्लाह के रास्ते में ही है, अगर इसलिए जा रहा है बीवी बच्चों बहन भाइयों पर खर्च करूं तो फिर भी अल्लाह के रास्ते में है। तू तिजारत कर रहा है, दुकान पे बैठा है, कारोबार कर रहा है, और नबी पाक ने तुझे खुशखबरी दी है, फरमाया बस सच बोल के तिजारत करना, झूठ ना बोलना, बददियानती ना करना, करना तिजारत ही, बस सच बोल के तिजारत करना। अल्लाह कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाए। नबी करीम ने फरमाया जो गुलाम सही करके अपनी ड्यूटी करे ना, जिस मालिक के साथ उसने मुआहदा किया उसकी ड्यूटी सही करे और नमाज सही पढ़े, अल्लाह ताला इबादत पर डबल सवाब अता करेगा, डबल सवाब दे। हुजूर ने तो हर बंदे को खुशखबरी दी है, नबी पाक ने तो हर एक को ताकतवर किया है। कोई शोबा ऐसा जो रिज़्क़ हलाल वाला हो, उसको एक शोबा सिर्फ दुनिया में बुरा है, वो है किसी के सामने हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई चीज भी बुरी नहीं है। मेरे अजीज, आप अपने आप को ज़हनी तौर पर कमजोर न करें। और ये हमारे यहाँ बरादरीज़म चलता है, मुजरम वो नहीं होता जो कहता है मेरी बरादरी बड़ी है, वो कहाँ मुजरम है? मुजरम वो होता है जो कहता है मेरी बरादरी छोटी है, वो जालिम है, मुजरम है। जब नबी पाक ने फरमाया सारे इंसान जनाब आदम की औलाद है, कबाइल तो तारुफ के लिए, तुझे किसने हक दिया कि तू अपनी बरादरी को छोटा समझे? कच्ची बात करता तू। रब ने जहां चाहा तुझे पैदा किया, जो माँ बाप अल्लाह ताला ने तेरे लिए पसंद किए हैं तुझे पसंद क्यों नहीं? जो चचाओं को मामुओं को अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया तुझे पसंद क्यों नहीं? जो कबीला, जो घराना, जो इलाका अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया, ये हमारी अपनी मर्जी सुनी ना होती, हमने कहां पैदा होना, खालिस रज़ा इलाही है ना। तू नापसंद क्यों करता है? कमजोर पड़ते हो, तंग होते हो, अपने आप को आजमाइश में डालते हो। कमजोर बातें नहीं। इकबाल के बेटे ने एक दिन कच्ची बात लिख के भेजी थी, कहा था अब्बा जी किसी से थोड़ा कर्जा ले लूं, तो इकबाल ने नज़म लिखी, कहा पुत्र कच्ची बातें करता है, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दियारे इश्क में सारे सूरे नहीं तलाश करने, अपना मकाम पैदा कर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। किस तरह? कहने लगे नया जमाना,
اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو, ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام, پھر ڈیوٹی کرو, پھر ڈیوٹی کرو, پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جدوجہد کریں, محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام ابو مالک کی والدہ نے کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے, پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھا اسے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے, یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھے, وسائل ہم جمع کریں گے, بڑے جمع کریں گے, انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ, گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں. آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا, اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا, حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئی, پوچھا میرا پتر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. رو پڑی, کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے, لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں, کمزور. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے. آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے, آپ کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں, اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزوروں تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا ہمتیں, طاقتیں, تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا, دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا, تعلق رکھنا, فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے گا. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا, جس کا دل ہی آزاد نہیں, ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا, جس کا دل بڑا نہیں دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزاریں, ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے, جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے, اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے, تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, کسی اور کام کے لیے, تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کرنا. آسانی کرنا لوگوں پر.
بوجھ نہیں ڈالیں آپ کسی پر. آپ کا وجود, آپ ابھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے, تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے تھے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی چاہے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل, بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں, 100 باتیں نہ کریں, ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں, یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا, لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے, مایوسی نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں دیتے, ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر, اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے, ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے, اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا, ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو, ڈر, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرے, ڈر نہیں سنائے. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں, میرے بھی ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب, وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا, آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر, ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, تو کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں, خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں, اہم بات ہے, آپ نے ہلنا جلنا نہیں, اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں, میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نہ, بڑوں کو, وہ بزنس سے, کاروبار سے, نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں, ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے, ان کے پاس آنا نہیں, بیٹھنا نہیں, مشورہ نہیں کرنا, لے کے نہیں جانا, بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو, صرف ایک دن, ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک, میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے, میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ, اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی, سکون کی نیند آئے. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے, چادریں خریدنی ہے, کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے, اے دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں, تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نہ یکم کو اپنی اماں کو دیتا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے, تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور, اماں کہنی سی پتر نہ, تو بڑی محنت نہ کمانا, پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے, نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا, کوئی اس میں سرور آتا تھا, لاکھوں لیے, پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں, آکھو, فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے, میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں, میرے کولوں لنگ جاندہ ہے, حال ان پوچھتا ہے جی MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے, تجھے کھانا تو نہیں, تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے, ان کو تسلی دے, ان کو شامل رکھ, ان کو لے کے جا, ان سے مشورہ کر, ان کو شامل کر.
इनके साथ लहजा, मैं अपनी वालदा को कभी कभी कहता था, अम्मा जी मैं छेती करो पिनिया बनाओ ना सियाल आ गया। वो कहन सन पुत्र हुण किथे मेरे को बांधी है। तो मैं कहता चलो जी ठीक है, तुसी नहीं बनानी है तो चुप रहने। तो मैं घर आता तो मुझे फिर घर वाले बताते हो बुजुर्गों को कड़े कम लाया है। तो मैं कहता लेटे तो नहीं ना, परेशान तो नहीं ना, काम लगे हुए हैं ना। तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के चीजें, वो बाज चीजों का वो भी हाल करते कि नहीं है, नहीं वही है, नहीं ऐसा पानी, ये सही नहीं। कि आप अपने लोगों को शामिल करो यार। खुशी अपने घर के अंदर ही ताजा की जा सकती है। शर्त ये है कि मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा टाइम घट दियो ते जियां ਨੂੰ जरा ज्यादा दियो। थोड़ा सा ना अपनों के पास बैठो, खुशखबरी दो, प्यार करो, मोहब्बत करो। कभी कोई शख्स किसी वक्त तकलीफ भी दे जाए, मुझे बड़ी बात याद है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की। एक आदमी के पैर पर उनका पैर आ गया तो उस बंदे ने कहा बंदे हैं, पास पड़े, फरमाने लगे नहीं नजर आता है मुझे। लोगों ने कहा जनाब वो तो बेदबी कर रहा है। फरमाने लगे बेदबी वाली बात ही कोई नहीं, उसने भी सवाल पूछा है, अंधे हो? तो मैंने हंस के कह दिया नहीं नजर आता, लड़ाई वाली कौन सी बात है? सवाल पे लड़ पड़ना कोई बात है? ये तो मेरे एक दोस्त है, एक दिन मोटरसाइकिल पे वो किसी के साथ टक्कर हो गई तो वो बंदा बड़े गुस्से में, अन्ना हुआ है कहते भाजी अन्ना होता तो फिर मोटरसाइकिल ते नाना चलाता। वो बंदा हंस पड़ा, बजाय लड़ाई होने के कहने लगा ठीक है जी जाओ जी सही हो गया। तो बात तो इतनी सी है ना मेरे भाई, आप खुशियां बांटने लगेंगे तो खुशियां बंटने लग जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें